السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ آج رات ہی لیٹ نائٹ جو ہے یہ خبر یہ آئی کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے 3 افغان جو شہری ہیں دہشت گرد وہ پولیس نے گرفتار کیے ہیں، ان سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان سے اڈیالہ جیل کا پورا نقشہ برآمد ہوا ہے، تو وہ پولیس نے وہ میڈیا کے سامنے بھی ان کو پیش کیا، اور اس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے، جو لائف ہے، اس کو بہت زیادہ خطرے ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، یہ چیزیں کہاں تک پہنچی ہیں، یہ اصل میں اس کے پیچھے گیم کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اتوار والے دن جو الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس کا اس ساری بات کے ساتھ تعلق کیا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے تک تو یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل کھڈے لین لا چکے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر چڑھ گئی ہے اور وہ اب باہر نہیں آنے والے، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن الیکشن کا جیسے ہی رزلٹ آیا تو ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے رزلٹ کے بعد چیزیں بہت ساری تبدیل ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو روح پوچھتے ہیں وہ بھی باہر آ گئے۔ 9 مئی کے والا جو بیانیہ تھا وہ تو خیر رہا ہی نہیں ہے، وہ ویسے بھی ہوا میں کھڑا ہوا تھا، اس کو کچھ لوگوں نے ہوا میں کھڑایا ہوا تھا، وہ ویسے ہی دڑم تختہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے KPK کے اندر سارے لوگ وہاں سے ضمانتیں کرا کے وہ اب گھوم پھر رہے ہیں۔ تو یہ الیکشن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو تقویت ملی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ اس کا کوئی اب نیا حل کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں جب پلاننگ کی جاتی ہے تو پلاننگ اگلے 2-4 ماہ کی نہیں کی جاتی، وہ بس 2 دن کی جاتی ہے، تیسرا دن آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی 2 سے 3 دن کی پلاننگ کی تھی۔ پلاننگ یہی تھی کہ ان کو ہرا دے کے بعد ختم۔ یہ کسی نے نہیں سوچا تھا اور بھائی اگر نہیں ہرا پائے، جو آپ سے نہیں ہو پائے گا، اگر عوام نکل آئی تو پھر کیا ہوگا، انہوں نے وہ سوچا ہی نہیں تھا۔ تو ایک بندے نے ایک میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب جیت گئے تو پھر کیا ہوگا، تو باقی جو 5 بندے بیٹھے انہوں نے کہا چپ، یہ ہم ہونے جب نہیں دیں گے تو آپ یہ سوچ کیسے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے، ہماری جو گورنمنٹ جہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، جو نگران ہم بیٹھے ہوئے، وہ نگران بندہ تھا، ٹھیک ہے جی، وہ ایک وزیر تھا، تو اس نے کہا جی ہم بیٹھے ہوئے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو مسلم ڈھونڈ کے ایک بندے نے کہا جی آپ چپ کر جائیں، ٹھیک ہے جی، ہم جب ہونے ہی نہیں دیں گے تو آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ سوچا ہوا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اب جب معاملہ اس طرح سے پہنچا، عمران خان کی پارٹی جو ہے اس کو ووٹ پڑ گیا، پوری دنیا نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو دھاندلی کر کے تبدیل۔ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں الیکشن سے پہلے بھی کہتا تھا، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ لوگ جیت جائیں گے تو عمران خان صاحب کو نہیں آنے دیں گے، یہ سارے بک جائیں گے، یہ وہ۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا دیکھیں بات کسی بھی بندے کی بکنے کی یا یہ نہیں ہے دھاندلی کی، اصل بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنا ہے، وہ پڑ گیا، وہ چپیڑ پڑ گئی ہے۔ ہمارے حلقے کے اندر اویس لغاری صاحب ہیں، ادھر محمود وہ ہے عبد القادر کھوسا ہے، یہ جناب دونوں جیت چکے ہیں۔ سر ان کو جو چپیڑ لگی ہے نا، آپ جس کو بس آپ سوچتے رہیں، ان کے جتنے بھی وہ چمچے چرخے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے بےمانی کی ہے۔ کیونکہ دیکھیں بےمانی جو ہے، آپ کو کسی لیڈر سے محبت ہے، ہو سکتی ہے، ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا ایمان اس کے لیے آپ ضائع کر دیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے سردار نے کس طرح سے بےزتی کی، وہ بےمانی کی ہے، جھوٹ کی مارا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں الیکشن کا یہی فائدہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو چپیڑ جو لگی ہے، آپ ان کے کان جو ہے وہ اگلے 5 سال تک زو خیر بہت عرصے تک زو کرتے رہیں گے، لیکن اگلی چپیڑ جو ہے ان کو اگلے الیکشن میں پڑے گی۔ لیکن بہرحال اب معاملہ یہ ہوا کہ کسی طرح سے عمران خان کو اسکویز کیا جائے، دوبارہ ایک پلاننگ کی گئی، اس میں یہ طے ہوا کہ عمران خان صاحب کو اصل میں یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں پر لوگ ان کو مل ہی نہ سکے۔ اب ان کے لیے سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ یہ مچھ جیل میں ان کو جو ہے وہ شفٹ کر دیں۔ اب پلان یہ ہے، 2 پلان میں سے چل رہے ہیں۔ ایک پلان یہ ہے کہ ان کو بنی گالا میں شفٹ کر دیا جائے عمران خان صاحب کو، تاکہ وہ بیگم صاحبہ بھی وہیں پر ہے، یہ بھی وہیں پر رہے، جو کچھ بھی ہوتا رہے، چلو ہمارے جو ہے سیکیورٹی جو ہے ہمارے جس کو تریکی میں کہتے ہیں وہ سارے گلو لاوے، یہ اس طرح سے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور پلان یہ بھی ہے
کہ ان کو مچ جیل بھیج دیا جائے تاکہ لوگ ان سے ملاقات نہ کریں، پارٹی کو یہ ہدایت نہ دے سکے. ظاہر ہے روزانہ کے معاملات آپ مچ جیل میں نہیں جائیں گے، پر ادھر جو آپ وہ بندہ لگائیں گے، سپرنٹینڈنٹ لگائیں گے، وہ ہائی کورٹ کا حکم ہی نہیں مانے گا. تیسرے دن آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آ کے بتائیں گے، دیکھیں جی ہم گئے تھے نہیں کیا، انہوں نے کہا جی وہ استعفیٰ دے کے چلا گیا، وہ بیمار ہو گیا، نیا بندہ آ گیا. وہ پھر معاملہ اس کو ڈیلے کرنے کا ایکچولی پلان یہ ہے، کیونکہ یہ 3 بندے جو ہے، یہ دہشت گرد جو ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہاں سے آئے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں اتنی بڑی ڈٹائی کے ساتھ کوئی دہشت گرد نہیں گھومتا. دہشت گرد جو ہے اس کو پورے کے پی کے سے ہوتا صرف آ کے اس کو اڈیالہ جیل ملی تھی، جس کا اس کو پتا ہے کہ وہ اس نے پکڑے جانا ہے. یہاں پر کوئی چیز عمل نہیں ہونا، کیونکہ جس طرح کی سیکیورٹی وہاں پر ہے، ظاہر ایک فارمر پرائم منسٹر ہے اور بہت بڑی پارٹی کا وہ سربراہ ہے، تو اس لیے آپ اس کو ایسا چھوڑ نہیں سکتے تھے. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا دہشت گرد جو ہے وہ اتنے پاگل ہیں، انہوں نے کہا چلو جی آپ نقشے بھی لے جاؤ، جیل جاؤ اور آپ کوئی عمل نہ کرو. دیکھیں جو لوگ ٹیررزم کو جانتے ہیں، میں ٹیررزم کو پڑھا ہوا ہوں، میں نے ٹیررزم کا کورس پڑھے ہوئے، میں نے اس کے اوپر چیزیں کی ہوئی ہیں، ریسرچ پیپر لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں دہشت گردوں کی سب سے سمارٹ چیز کیا ہوتی ہے، میں ڈزنٹ مین کو تعریف نہیں کر رہا، سمارٹ چیز ان دا سینس کہ وہ جب آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کو کبھی بھی مس نہیں کرتے. وہ اپنا یہ ایکشن بتاتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ جس کو کہیں وہ تگڑے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. وہ اٹیک کرتے ہیں، وہ اپنے اٹیکس کے بعد بتاتے ہیں جی ہم نے یہ کیا، اب آپ اس طرح کے اور بھی ہوں گے. تو ان کو ضرورت ہی کیا ہے، 3 آپ نے ٹرینڈ کیے اور پتہ یہ چلا جی آپ پنڈی میں جا کے گھوم رہے تھے، ادھر ادھر گھوم رہے تھے، آپ کو پلاننگ ہی نہیں تھی. ہم نے دیکھا ہے یہاں پر تو لوگ جی ایچ کیو میں گھس گئے تھے. جی ایچ کیو میں جب بندے دہشت گرد گھس گئے تھے تو وہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے نا. تو اگر کوئی پلاننگ بندہ کر سکتا ہے دہشت گرد، تو وہ اڈیالہ جیل کی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر ممکن نہیں ہے. یہ پولیس کا ایک جس کو کہتے ہیں فال فلیگ ایک آپریشن تھا، جھوٹ بولا ہے پولیس نے، کوئی ایسے دہشت گرد نہیں پکڑے گئے. ان کو اسی طرح کے وائٹ جو ہے وہ کپڑوں کے نیچے وہ بوٹ بھی پہنا دیے گئے. ٹھیک ہے، یہ ٹپیکل سٹائل جو ہے، وہ جو لوگ دہشت گرد پڑھتے ہیں نا سبجیکٹ، تو یہ پہلے یہی بتایا جاتا ہے جی اس کا حلیہ جو ہے آپ اگر دیکھیں تو وہ اس نے جی شلوار قمیض پہنی ہوگی، نیچے بوٹ پہنے ہوں گے. بھئی آپ کو لگتا ہے ابھی تک وہ اسی طرح سے گھوم رہا ہے، ابھی تک اس نے اپنا سٹائل نہیں بدلا. تو یہ بہرحال ان کی خام خیالی ہے. وہ اصل پرابلم یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ ادھر ادھر کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے معاملہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ سنڈے والے دن عمران خان کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، عمران خان نے کہا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ احتجاج کے اندر جو شیر افضل مروہ صاحب ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے ہر جگہ کے اوپر، کیونکہ یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا، گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ حکومت بن جائے گی، لوگ بیٹھ جائیں گے دفع کریں. لیکن یہ معاملہ لکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے کے اوپر 3 طرح سے جنگ لڑی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. پہلی عدالتوں کے اندر، دوسری پارلیمنٹ کے اندر، تیسری سڑکوں کے اوپر. تو گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ پہلے جو ہے یہ عدالتوں کی جنگ لڑیں، پھر یہ پارلیمنٹ کی جنگ لڑیں، اور آخر میں جو ہے یہ سڑکوں پہ جائے تاکہ ہمارے پاس بھی 2-3 سال گزر جائے، تو پھر اس کے بعد الیکشن اگر ہونے بھی ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف ایسا نہیں چاہ رہی. پاکستان تحریک انصاف نے ان تینوں پلان کو ساتھ ساتھ چلانے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ تیزی سے چیزوں کو کر رہی ہے، اور اس میں ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، کر بھی رہی ہے. اب وہ ان کا پلان یہ جہاں پر یہ ثابت کیا جائے اڈیالہ جیل محفوظ نہیں ہے. سر اگر پاکستان کی سب سے بڑی جو جیل ہے وہی محفوظ نہیں ہے، تو پھر جب جیل ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا چیز محفوظ رہ سکتی ہے؟ تو یہ بارہ پلان ان کا ہے عمران خان صاحب کو ادھر ادھر کرنے کا، تاکہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو ہدایات نہ دے سکے. اور کچھ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید IMF کے جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کرنے کے خواہ ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ہم ان سب لیڈران کو دوبارہ سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا پروگرام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم سے اتنے زیادہ پیسے لے رہے ہیں، تو پھر آپ کے ہر بندے کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ پیسے آپ کو مل رہے ہیں اور ہمیں کیسے ملیں گے. تو اس لیے وہ IMF کو یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے وہ نہ ملے، گورنمنٹ یہ چاہ رہے تاکہ ہم اس کو بتائیں جی وہ جو ادھر ہے وہ ادھر ہے، اس کو سیکورٹی خدشات ہے، اس لیے اب وہ کوئی نہیں مل سکتا ان سے. یہ آپ 1-2 دن میں دیکھیں گے کہ جتنے بھی لیڈر آج کل ملنے جا رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ سائیڈ پہ کیا جا رہا ہے.
اس کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ جو کام جاری ہے وہ یہاں پر پنجاب کے اندر جاری ہے. پنجاب کیونکہ سارا اس کو لیڈ کر رہا ہے مریم نواز صاحبہ، وہ سارا کچھ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وہ بالکل تیار ہے. اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حد تک نہ جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کو دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا. اس کے بعد جو ہے معاملہ اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں پھر قاضی صاحب بیٹھے ہوئے. قاضی تو پھر قاضی ہے نا، قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے، وہ روتی ہے یا ہنستی ہے وہ قاضی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. تو قاضی صاحب بھی موجود ہے، قاضی صاحب پھر دیکھتے ہیں کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے نئی بات ہوگی، آپ سے گفتگو کریں گے. تھینک یو سو مچ.